کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور جناب صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا میں یطیع اللہ و رسولہ فقد رشد، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی؟ حالانکہ جملہ کانٹیکسٹ کے ساتھ درست تھا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. لیکن حضور نے فرمایا دونوں نہیں کہنا، اللہ ایک ہے. تمہیں کہنا چاہیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ ہک ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. وہی مواحد ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل ادھر سے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دو، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دو، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دو. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں سنوندیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی. ٹھیک ہے، تو اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین اتو بیان کر رہے ہیں، کتاباں والا دین اللہ کے فضل سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھنے کے لیے ذاتی، عطائی، حقیقی، مجازی، مستقل، غیر مستقل، ان چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے. اور ان چیزوں کا فرق کیے بغیر جو قرآن و سنت کے دلائل کے اندر بظاہر آپس میں تعارض نظر آتا ہے، اس تعارض کو دور نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل بات واضح ہے. جب ہماری بات آتی ہے تو مرزا جلمی کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا نا کہ یہ مستقل ہے، غیر مستقل ہے، یہ کہانیاں پہلے نہیں ہوتی تھیں، یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہم تو سادہ قرآن و حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے تو کہتا ہے یہ کہانیاں کرواتے ہیں ذاتی، عطائی اور مستقل اور غیر مستقل کی. اور جب اپنی بات آتی ہے تو فوراً تعویلیں کرنی شروع کر دیتا ہے. مرزا جیلمی نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی تمہیں جنت میں منی گاڈ بنانے والا ہوں. یعنی تم اپنی 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. اب اس جملہ کو بولنے کے بعد جب اس کی گرفت ہوئی، مرزا کی پکڑ کی گئی تو تعویلیں کرنی شروع کر دیں اور کہا کہ نہیں، وہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ مخلوق گاڈ ہوں گے. جب میں نے مخلوق کا لفظ بول دیا تو خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کے ساتھ میں نے بولا ہے، تو خالق اور مخلوق کا فرق ہو گیا، تو لہٰذا اب بندوں کو منی گاڈ بھی اگر کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اپنی بات آتی ہے تو یہ تعویلیں کرتا ہے، اور جب ہماری بات آتی ہے اور ہمارا مقدمہ ہم جب قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ ذاتی، عطائی، حقیقی، مجازی اور جو ہے وہ مستقل، غیر مستقل، اس کا فرق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کرنا پڑے گا. اس کا فرق کیے بغیر دلائل کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور بظاہر جو ادلہ کے اندر تعارض آتا ہے اس تعارض کو رفع نہیں کیا جا سکتا. تو فوراً کہتا کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، جبکہ بالکل قرآن پاک اور احادیث سے طیبہ سے یہ دلائل واضح ہیں کہ ایک ہی فعل کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو وہ نسبت حقیقی ہے، اور جب فعل کی نسبت بندے کی طرف ہو تو وہ نسبت مجازی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہے جو جانوں کو موت دیتا ہے. جانوں کو موت کون دیتا ہے؟ اللہ. یہاں جانوں کو موت دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ نسبت حقیقی ہے کہ حقیقت میں محیی و ممیت اللہ کی ذات ہے. زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، محیی و ممیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی طرف قرآن مجید میں فرمائی قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. فرما دیجئے يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہ تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے. اب ملک الموت علیہ السلام وفات دیتے ہیں، اللہ وفات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف وفات دینے کی نسبت حقیقی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کی طرف وفات دینے کی نسبت وہ مجازی ہے. اس فرق کو سمجھے بغیر آپ ان دونوں جو آیات ہیں ان کا فرق نہیں سمجھ سکتے.
تو حقیقی اور مجازی اس کا فرق ضروری ہے۔ ایک مقام ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَہَبَ یَہَبُ ہِبَةً، کسی کو دینا۔ اب ہبہ کی نسبت یہاں اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بیٹیاں بھی بیٹے بھی، یہاں نسبت حقیقی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آ کے کہتے ہیں انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کا رسول، کس لیے؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ اہابا یہ واحد متکلم کا صیغہ یہابو سے، میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ تو یہاں نسبت جو ہے وہ مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقی ہے۔ تو حقیقی اور مجازی، ذاتی اور عطائی، مستقل اور غیر مستقل، ان چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے۔ لیکن مرزا جرمی اپنی باری آتی ہے تو تعویلیں کرتا ہے، اور جب ہمارا مقدمہ آتا ہے تو کہتا ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں کروائی ہوئی۔ اس طرح بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ذاتی، عطائی، حقیقی اور مجازی، مستقل اور غیر مستقل کے فرق کی۔ مرزا جرمی نے چونکہ اہل سنت و جماعت کو مشرک قرار دینا ہوتا ہے اور ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، اور شرک امت میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس سلسلہ میں اس نے ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ توحید کے خلاف 10 دھوکے، یعنی یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں توحید کے خلاف، دراصل یہ شرک اختیار کرتے ہیں اور توحید کے خلاف یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک روایت اس نے صحیح مسلم سے ڈسکس کی ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے خطبہ دیا، اور اس نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصیہما فقد غوا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی پس وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی پس وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا۔ جب یہ خطبہ اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے۔ ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ اذهب، چلا جا، تو کتنا برا خطیب ہے۔ اس سے رزلٹ مرزا جرمی نے یہ نکالا کہ جب اس شخص نے یہ کہا کہ من یعصیہما فقد غوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی پس وہ گمراہ ہوا، وہ بہک گیا، تو کہتا دیکھیں اس شخص نے جب یہ کہا کہ ان دونوں کی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو چونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، لہٰذا اس نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ملا دیا، تو یہ شرک کے کنٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہے کہ چونکہ اس نے شرک کیا تھا، تاثر یہ دے رہا ہے، اور اس سے ثابت یہ کر رہا ہے کیونکہ توحید کے خلاف 10 دھوکے ہیں نا، تو اس میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ گویا کہ وہ شرک ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف جو نا وہ تثنیہ کی ضمیر جو لٹائی گئی ہے تو اس میں چونکہ شرک ہو گیا، لہذا یہ شرک کرنے کی وجہ سے وہ جو نا یہاں وہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں ذاتی اور عطائی کا فرق کرتا ہوں، حقیقی اور مجازی کا فرق کرتا ہوں۔ یعنی مرزا جرمی نے اس روایت کو بیان کر کے تاثر یہ دیا ہے گویا کہ اس شخص نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، حالانکہ یہ شرک ہرگز نہیں تھا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے اندر ارشاد فرمائے ہوں تو پھر جواب کیا ہوگا؟ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر جس مقام پہ موجود ہے اس سے اوپر 2 روایات مرزا جرمی دیکھ لیتا تو انہی روایت سے فیصلہ ہو جاتا۔ سنن ابی داؤد کے اندر 1097 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد یعنی شہادت دیتے، جب اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتے اور حضور کا خطبہ بیان کیا، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو پس وہ لا یضر الا نفسہ،
سوائے اپنی جان کے کسی کو نقصان نہیں دے گا، یعنی اس نے اپنی جان ہی کو نقصان دیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اس حدیث کے اندر جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث سے اگلی حدیث جو کہ امام زہری سے مرسلن ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کلمات اپنے خطبہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے ہیں وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ تو اگر اس خطیب کا وَمَن يَعْصِهِمَا کہنا یہ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ تعالیٰ پہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو کلمات خود بیان فرمائے ہیں اس پر کیا حکم لگے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ تو خود نبی پاک علیہ السلام نے کلمات بیان فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے جو تثنیہ کی ضمیر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف خود لٹائی ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری کے اندر 16 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، مما سواہما، یہاں بھی ہما ضمیر صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 16 کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائی ہے۔ تو اگر من یعصیہما سواہما، یہ تثنیہ کی ضمیر یعنی دونوں کا ذکر کرنا کہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیا بلکہ ضمیر لٹائی، ضمیر لٹانا، دونوں کا ذکر کرنا، یہ توحید کے خلاف ہوتا، توحید کے منافی ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ تثنیہ کی ضمیر خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ تعلیم دیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی سنن ابی داؤد کے اندر، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ کلمات ذکر فرمائے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما لا یضر الا نفسہ، کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو یہ شرک نہیں تھا بھائی، یہ تثنیہ کی ضمیر لٹانا شرک نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ادب سکھانے کے لیے یہ بیان فرمایا کہ تم نے تثنیہ کی ضمیر نہیں لٹانی تھی، بلکہ یہ خطبے کا مقام ہے، اور خطبہ کے مقام کے اندر تم نے بالکل واضح کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا تھا، اور یہ کہنا تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ۔ تم نے مَن يَعْصِهِمَا کیوں کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابی کو ادب سکھایا، اور یہی اس کی علت اور یہی اس کی وجہ تھی۔